اس احتجاج کو آرگنائز کر رہے ہیں. ہم پرامن طریقے سے اس پورے عمل کو پوری دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پورے معاملے کو پوری دنیا کے سامنے اجاگر کریں گے جیسا کہ دوسرے ملکوں میں بھی ہو رہا ہے. بلدیاتی الیکشن 15 جنوری کو منعقد ہوئے اور بلدیاتی الیکشن کا انعقاد آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک جوئے شیر لانے کے مترادف تھا اور اس میں جماعتوں کی سنجیدگی نہیں تھی. حکومت فرار حاصل کرنا چاہتی تھی اور 4 مرتبہ اس پر وار کیا گیا، ملتوی کیا گیا اور آخری گھنٹوں تک میرا خیال ہے کہ چند گھنٹے پہلے ہی یہ بات یقینی ہوئی کہ الیکشن ہو رہا ہے، ورنہ لوگ بالکل آخری دن رات تک بھی یہ سوال کر رہے تھے کہ بس اب الیکشن نہیں ہوگا. ایسے حالات میں ٹرن آؤٹ کا 20 سے 25% ہونا میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کے لیے یہ لائق تحسین ہے کہ انہوں نے پھر بھی ووٹ ڈالا. اگر ان کو کم از کم ہفتہ ایسا ملتا جس میں یقینی صورتحال ہوتی تو شاید یہ ٹرن آؤٹ 40% سے بھی زیادہ ہو جاتا، جبکہ ووٹر لسٹوں میں 25-30% کم از کم خرابیاں ہیں اور جہاں جو لوگ رہتے ہیں وہاں ان کا ووٹ نہیں ہے. بہرحال یہ الیکشن ہوا، لیکن اس الیکشن میں حکومت نے بہت بڑے پیمانے پر مینیورنگ کی، مینیپولیشن کی، دھاندلی کی اور اپنے پورے وسائل کو استعمال کیا. ہم الیکشن کمیشن کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہرحال صرف ایک جماعت اسلامی تھی جو الیکشن کروانا چاہتی تھی اور باقی کوئی بھی سنجیدہ نہیں تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے تمام تر دباؤ کا سامنا کیا اور بالآخر الیکشن کا انعقاد کیا جو بہرحال ایک پیش رفت ہے اور ہم اس کو خوش آئند کہتے ہیں. لیکن الیکشن کا جو عملہ تھا جو آروز اور ڈی آروز پر مشتمل تھا، یعنی وہ عملہ کہ جو حکومت کے ایما پر تھا، یعنی کہ حکومت کے ذریعے سے حاصل کیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ بات پتہ چلی کہ الیکشن کمیشن تو عملاً آروز، ڈی آروز اور پریزائڈنگ افسروں کے ہاتھوں میں یرغمال ہوتا ہے اور ان کی اپنی عملداری بہت محدود ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اس پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اور جو نتائج پھر سامنے لائے گئے اور مزید لانے کی کوشش کی گئی، اس نے یہ بات بتا دی کہ ہمارا پورا الیکشن کا پروسیس اس میں بہت بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے. جب ایک شہر یا چند شہروں کے بلدیہ انتخاب کو منعقد کرنے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر حکومت کا انفلوئنس ہوا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورے ملک کا انتخاب کیسے ہوگا. اور اگر پورے ملک کا انتخاب کا کوئی میکینزم اس طرح سے موجود نہیں ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس جمہوریت کے اوپر ہم کیا بھروسہ کریں گے کہ جس میں جو مینڈیٹ ہوتا ہے وہ مینڈیٹ جینوئن ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ زبردستی اپنے نمبر حاصل کر لیے جاتے ہیں. لوگ ایک طرف چل رہے ہوتے ہیں، رائے دوسری طرف سے نکل رہی ہوتی ہے، اور اگر رائے میں بھی کوئی مسئلہ بن رہا ہو تو نمبروں کو تبدیل کرنے کی کوشش کر دی جاتی ہے. ہم نے ان 6 نشستوں پر جو نشستیں ہماری زبردستی ہتھیائی جا رہی تھیں الیکشن کے بعد کی تمام تر چیزوں کے باوجود، اس پر جب احتجاج کیا اور الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تو الیکشن کمیشن نے ان نشستوں کو آروز سے لے کر اپنے پاس لے لیا. کل پروسیڈنگ ہوئی تھی، سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی وہاں گئے تھے اور ہم نے اپنی پوری مکمل تیاری کی تھی. اور جب ہم نے چیف الیکشن کمیشن اور ان کے کو اپریشیٹ بھی کیا اور اس بات کی یقین دہانی بھی کرتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ نتائج کو درست کیا جائے گا، اگر درست یعنی ظاہر انہوں نے تو یہی کہا کہ اگر یہ پلی بالکل ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہوگا اور کوئی ہم بے ایمانی نہیں کرنے دیں گے، اور جن آروز اور ڈی آروز نے یہ کارروائی کی ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور چیف الیکشن کمشنر کا بھی اور الیکشن کمیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ورنہ یہ سیٹیں بھی ہماری ہاتھ سے نکل جاتی اور زبردستی ان پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، جن کا فرق بھی اچھا خاصا ہے اور جن میں بہت واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ اس میں الحمدللہ جماعت اسلامی جیتی ہوئی ہے. اب تو ظاہر ہے ان کے پاس ہے یہ اور 2 تاریخ کو انہوں نے سب کو بلایا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ 6 نمبرز تو کم از کم وہ ہیں کہ جو جماعت اسلامی کے نمبرز میں ایڈ ہو جائیں گے. فارم 11 پر چیف الیکشن کمشنر نے کافی بات کی اور یہ کہا کہ جس کے پاس فارم 11 ہوگا وہی بیسک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آپ تحفظ کر سکتے ہیں، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس پر ہم سب سے زیادہ زور دے رہے تھے. اور الیکشن کمیشن پر ہم نے اس وقت بھی بہت زیادہ ان کو خط لکھے، اسی وقت فون کیے کہ بھائی آپ کسی بھی طریقے سے پریزائڈنگ افسروں سے کہیں کہ فارم 11 واپس کریں اور یعنی سائن کر کے اور اپنے انگوٹھا لگا کے دیں.
اس فارم 11 کے حصول میں ہمیں جو کچھ کرنا پڑا آپ جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی جو ہماری بنیادی طور پر جو ہمارا حق ہے اس حق کے حصول کے لیے لڑنا پڑ رہا تھا, اس کے لیے راتوں کو پہرا دینا پڑ رہا تھا, اس کے لیے پورے دن کے جاگے ہوئے لوگ صبح سے اور رات تک جو ہے وہ 3-3, 4-4, 5-5 بجے تک بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ نمبرز حکومت نے حاصل کیے ہیں اور اپنی جو ہے وہ دکان سجانے کی کوشش کی ہے. اگر اتنے ہی مخلص تھے تو اس پورے عمل پہ اثر انداز نہیں ہوتے, فوری طور پر فارم 11 دے دیا جاتا 2-3 گھنٹے میں, اور اس کے بعد جو ہے فارم 12, اور پھر جو ہے وہ اگلے 2-3 دن میں جو ہے نتیجہ سارا کا سارا ROs اور DROs کا آ جاتا. پورا ہفتہ جو اس پورے کام میں لگا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اس میں حکومت نے اپنا دباؤ ڈالا ہے اور اپنے نتیجے مرضی کے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. جماعت اسلامی کا جو سیل قانونی معاونت کے لیے کام کر رہا ہے, ہم نے پہلے بھی تمام جماعتوں کو پیشکش کی تھی, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان 6 نشستوں کے علاوہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی 25-30 نشستیں ہوں گی اور ہیں جن پر کسی نہ کسی طور پر حکومت نے اور ROs نے, DROs نے یا پریزائڈنگ افسروں پر دباؤ ڈال کر نتیجے پہ اثر انداز ہوا گیا ہے. یعنی اس میں نتیجے کی تبدیلی بھی شامل ہے اور دوران پول جو کچھ ہوا ہے, بعض جگہوں سے جیسے بیلٹ باکس ہی اٹھا کر لے گئے. تو اس طرح کی تمام چیزوں پر آج ہم یہ اعلان پھر سے کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ سیل کام کرے گا. کسی بھی جماعت کا, کوئی بھی جماعت, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اور اس کے ورکرز یہ سمجھتے ہیں اور اس کے کینڈیڈیٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی مدد کی ضرورت ہے جینوین مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے, تو وہ ہمارے دفتر میں ادارہ نور حق میں رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پر کسی پارٹی سے ہار بھی رہے ہوں گے اور ہم کسی پارٹی سے ہار چکے ہوں گے, یعنی ابھی اگر ہمارے نمبرز وہاں پر ہیں بھی نہیں, تو بھی ہم اس کے لیے مدد کریں گے. ورنہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس میں آپ کمپٹیٹر ہوتے ہیں یا جیت رہے ہوتے ہیں صرف اس کے لیے کام کرتے ہیں, کوئی اور پارٹی جیت رہی ہو تو آپ اس کے لیے کام نہیں کرتے. لیکن جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہر میں ایک اتفاق رائے پیدا ہو, بالکل اسی طرح میں نتیجے کے اعتبار سے بھی اعلان کر رہا ہوں کہ کسی بھی جماعت کے لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, ان کی فائل مکمل کرنے کے لیے, ان کا کیس بنانے کے لیے, ان کی قانونی پوزیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے, تاکہ وہ صحیح طریقے سے اپنا مقدمہ لڑ سکیں اور وہ جینوینلی یہ سمجھتے ہوں کہ ان کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا ہے تو وہ درست کر سکتے ہیں. اسی طرح میں جماعت اسلامی کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں اور عوام سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی نشست کے اوپر ہار بھی گئے ہیں تو بھی اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ ہارنے کے باوجود وہ ووٹ مزید کم کر دیتے ہیں اور جیتنے والے کے ووٹ مزید آگے بڑھا دیتے ہیں تاکہ کوئی چیلنج کرنے کے قابل ہی نہ ہو سکے. تو ہم ایک ووٹ جو لوگوں نے کسی پارٹی کو ڈالا ہے اس کے تحفظ کے لیے ہم موجود ہیں الحمدللہ. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس طرح سے چیزوں کو کھول کر بیان کر دیں تاکہ حکومت کا بھی پتہ چل جائے کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور کتنا ان کا مینڈیٹ ہے اور کس طرح ان کے لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں, اور الیکشن کمیشن کا پورا پروسیس بھی لوگوں کے سامنے آ جائے. بہرحال اس ملک میں اگر پروسیس انتخابات کا ہے تو انتخاب تو ہوگا نا, تو صرف برا بھلا کہنے سے اور صرف جو ہے وہ جنرلائز اسٹیٹمنٹ دینے سے, سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں اپنے ووٹ کو نہ صرف یہ کہ کاسٹ کرنا ہوگا بلکہ ووٹ کا تحفظ بھی کرنا ہوگا اور ایکسپوز کرنا ہوگا ایک ایک عمل کو. شاید فارم 11 کی اہمیت کا اندازہ آج سے پہلے پورے پاکستان میں کسی کو نہیں تھا. کراچی کے انتخابات میں اور جماعت اسلامی کی اسٹرگل نے پوری قوم کو یہ بات بتا دی کہ فارم 11 کیا اہمیت رکھتا ہے اور اس کا تحفظ اب پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے ورکرز کی کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جہاں پر بھی ڈاکہ مارا جا رہا ہو. اس لیے یہ اویئرنیس بھی جدوجہد کے نتیجے میں آتی ہے, ریزسٹنس کے نتیجے میں آتی ہے, اور جب یہ ریزسٹنس بڑھے گی اور اویئرنیس بڑھے گی تو انشاءاللہ وہ سارے لوگ جو جمہوریت کے اوپر شبخون مارتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اور جینوین مینڈیٹ آگے بڑھے گا اور عوام میں بھی اعتماد آئے گا تو وہ ڈالنے کے لیے نکلیں گے. اس لیے مسئلہ صرف ایک الیکشن کا نہیں ہے, ہم اس کو آگے کے الیکشن کے حوالے سے بھی اہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ورکرز میں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے اور عوام میں کہ وہ اپنے ووٹ کا تحفظ کریں, اور اپنے ووٹ کے تحفظ کے لیے اور اصل صورتحال کو پوری قوم کے سامنے لانے کے لیے اور الیکشن کمیشن کے سامنے لانے کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں. جو ہو سکے گا ہم کریں گے انشاءاللہ. ہم نے اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی یہ بات کہی تھی اور وہاں پر ہماری ایک کمیٹی بھی قائم ہوئی تھی. انفارچونیٹلی کمیٹی کی ورکنگ اس لیے نہیں ہو سکی کہ وہ دوست اپنے فارم لے کر ابھی تک نہیں آ سکیں, تو میری اب بھی ان سے ظاہر فون پہ بھی بات ہو رہی ہوگی, بات چیت ہوتی بھی رہتی ہے. یہی درخواست ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی بھی چیز ایسی موجود ہے ان کے حق میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹیں انہوں نے جیتی ہوئی ہیں تو اس کو پھر سامنے آنا چاہیے. صرف بات کرنے سے تو نہ میری بات کا مسئلہ حل ہوگا نہ ان کی بات کا مسئلہ حل ہوگا, اور اگر کوئی چیز موجود ہو تو سامنے آنا چاہیے تاکہ اس کے نتیجے میں چیزوں کو پروسیڈ کیا جا سکے.
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ پورا عمل، تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس پورے عمل میں کس قدر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد.